بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے ہمارا لیکچر 29 اور ٹاپک جو ہے ٹرانسلیشن پیسیجز جو کہ 31، 32 اور 33 آج ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اور یہ آپ کے جو گرامر اینڈ کمپوزیشن کی بک ہے اس کا پیج نمبر 146 پہ تینوں موجود ہے، تو اردو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اردو کا سینٹنس پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن یہاں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ لیتے ہیں 31 سے۔ 31 پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو فرسٹ سینٹنس ہے، یہ تصویر ہمارے گاؤں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تصویر یہاں پہ پکچر سے زیادہ پینٹنگ، کیونکہ کسی پینٹنگ کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اٹ از دا پینٹنگ آف آور ولیج لکھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ اچھا ہے، مناسب ہے ایز کمپیئر ٹو اٹ از دا پکچر آف آور ولیج، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بجائے آپ لکھیں گے اٹ از دا پینٹنگ آف آور ولیج۔ گاؤں کے باہر ہرے بھرے کھیت ہیں۔ There are lush green fields outside the village. Lush green means ہرے بھرے اور fields کھیت۔ There are lush green fields outside the village. اب گرمی کا موسم ہے۔ Now it is summer. ٹھیک ہے، اب گرمی کا موسم ہے، کب بنے گا؟ Now it is summer. سورج خوب چمک رہا ہے۔ The sun is shining brightly. ٹھیک ہے، سورج خوب چمک رہا ہے۔ وہ سامنے گندم کے کھیت ہیں، ٹھیک ہے؟ There are wheat fields in front of us. یعنی ہمارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں وہ گندم کے کھیت ہیں۔ اس کے بعد ہیں گندم کے کھیتوں میں بڑی چہل پہل ہے، ٹھیک ہے؟ چہل پہل کو کہتے ہیں ہسل بسل، تو اس کا بنے گا There is a great hustle bustle in the field of wheat. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں مل کر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بنے گا The young, the old, women and children are working together. جوان، بوڑھے، مرد، عورت سب مل کر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سینٹنس فصل پکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بنے گا The crop. crop کہتے ہیں فصل کو۔ The crop is ripe. ripe پکنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیہاتی اب کٹائی کریں گے اور اپنی فصل کو شہر میں لے جائیں گے، تو دیہاتی ولیجرز، ٹھیک ہے؟ The villagers will harvest. harvest کٹائی کرنے کو کہتے ہیں فصل کی۔ The villagers will harvest now and take their crop to city. اور اپنا فصل جو ہے وہ شہر لے کے جائیں گے۔ ہمارے گاؤں میں بہت سی قابل دید چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ There are یہ نیکسٹ پیج پہ ہے میرے، تو آپ کہیں گے There are also many worth seeing things in our village. worth seeing قابل دید، دیکھنے کی قابل چیزیں، ٹھیک ہے؟ ان کو قابل دید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہم گاؤں میں خوش ہیں۔ We are happy in the village. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اپنے گاؤں کو خوبصورت بنائیں گے۔ We shall make our village beautiful. یہ تھا 31۔ ابھی 32 دیکھتے ہیں، نیکسٹ جو سٹارٹ ہو رہا ہے 32 ہے۔ 32 پہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، تو وہ بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا سن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا۔ ہز انکلس نیم واز ابو طالب۔ اس کے بعد ہے ابو طالب امیر نہیں تھے، تو ابو طالب واز ناٹ اے ویری رچ پرسن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سینٹنس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ lived with holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ بنتا ہے وہ 9 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے؟ He became Muslim at the age of 9. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور کئی کافروں کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ He took part in many battles and killed many non-believers. کافر کو non-believer کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے. ہی بیکیم خلیفہ آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا یہ بنتا ہے. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا بنے گا ہی واز دا فورتھ کیلف. ٹھیک ہے, ہی واز دا فورتھ کیلف. نیکسٹ جملہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی, جو کہ نیکسٹ پیج پہ ہے, ہم دیکھیں گے. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میریڈ ہز ڈاٹر ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اور عالم تھے. ٹھیک ہے, عالم کو کہتے ہیں اسکالر. ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بریو اینڈ اے گریٹ اسکالر. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ ہے میرا آپ کو رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد پیار تھا, تو اس کا ہوگا ہی ہیڈ گریٹ لو فار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, نیکسٹ سے 33 ہے, اس پہ دیکھتے ہیں. 33 پہ فرسٹ سینٹنس ہے آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے. قسمت فیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مین میکس ہز فیٹ ہمسیلف. آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے. اس کو چاہیے کہ محنت کرے اور لگن سے کام کرے تاکہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے. ہی شوڈ ورک ہارڈ وتھ ڈیووشن. ٹھیک ہے, اپنے محنت لگن کے ساتھ کرنے کو ڈیووشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہی شوڈ ورک ہارڈ وتھ ڈیووشن سو دیٹ ہی میں سکسیڈ ان ہز لائف. تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے. اس کے بعد ہے محنت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی محنت ایک اہم پہلو ہے دنیا میں, تو اس کو جھٹلایا نہیں جاتا. تو اس کا ہوتا ہے ہارڈ ورک از دا بگیسٹ ریئلٹی آف دس ورلڈ وچ کین ناٹ بی ڈینائڈ. جس کا انکار ممکن نہیں ہے. اگر ہم ماضی میں نظر دوڑائے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی عظیم آدمی گزرے ہیں سب نے محنت اور ہمت سے کام لیا اور اپنی قسمت سنواری. ٹھیک ہے, تو اس کا ہوگا اف وی کاسٹ اے گلاس ایٹ پاسٹ. گلاس کہتے ہیں نظر, ایک نظر دیکھنا. اگر ہم پاس کی طرف دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اف وی کاسٹ اے گلاس ایٹ پاسٹ وی شیل کم ٹو نو دیٹ. تو ہم یہ جانیں گے آل گریٹ پرسنالٹیز آف پاسٹ, جو پاسٹ میں گزرے لوگ ہیں, عظیم لوگ گزرے ہیں, ان کا کیا تھا آف دا پاسٹ ورک ہارڈ کریجیسلی. وہ محنت کرتے تھے, بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ محنت ہوتی تھی ان کی. ایلومینیٹڈ دیئر فیٹ, اور اسی محنت ہی کی وجہ سے انہوں نے اپنی قسمت کو سنوارا تھا, اپنی قسمت بنائی تھی, مطلب یہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ابراہم لنکن امریکہ کا صدر گزرا ہے. ابراہم لنکن ہیڈ بین این امریکن پریزیڈنٹ. یعنی ابراہم لنکن امریکہ کا صدر تھا. تو پھر کیا, اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ لکڑہارے کا بیٹا تھا, لیکن اس کو پڑھنے کا شوق تھا. تو if we study his life history we shall come to know that he was a woodcutter son. ٹھیک ہے, but he was fond of studies. تو وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا لیکن اس کو اسٹڈیز کے اندر شوق تھا, جس کی وجہ سے وہ امریکہ کا صدر بھی تھا اور ساتھ ہی ایک اچھا تھیورسٹ اور ایک آئیڈیالوجسٹ بھی تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک یہ 33 تھا. تو آج ہم نے 31, 32 اور 33 پیسیج جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں. اگین ہمیشہ کی طرح آپ اپنی بک کا پیج نمبر 146 اوپن کر کے اردو آپ وہیں سے دیکھ لیں گے. جو انگلش کی ٹرانسلیشن ہے وہ آپ یہاں ویڈیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور PDF سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ اپنی کاپیز پہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ, تھینکس.